بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں اور اس میں کہے گئے الفاظ کو بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے اللہ۔ جی محترم ناظرین کرام، معلوم تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ایک دینی سٹیج ہے، اور اس دینی سٹیج کے اوپر کھڑا ہوا شخص جس نے مائک تھاما ہوا ہے وہ بظاہر نعت خواہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس شخص نے ایسا غلط کلام پڑھا جس کے اندر سے بدعت، شرک اور کفر کی بو آ رہی ہے۔ وہ کیا شعر پڑھا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت سے مراد عام طور پر بر صغیر کے ایک عالم دین امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ مراد لیے جاتے ہیں، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، اور تھانوی سے مراد عام طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ مراد لیے جاتے ہیں، جن کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے ہے۔ اب جنت کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ خاص کر دینا اور دوزخ کو حضرت تھانوی کے ساتھ خاص کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اور ایسا غلط جملہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خاطر جنت بنی ہے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے۔ کسی شخصیت کے ساتھ خاص کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ پلے درجے کی حماقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بطور انعام کے رکھی ہے۔ جو لوگ دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت کے لیے جنت بنی تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ کہاں ہوں گے؟ تو پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہوں گے؟ پیارے نبی کے پیارے صحابہ اور اہل بیت وہ کہاں ہوں گے؟ اور اس امت میں جو علماء کرام چلے آ رہے ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں اور جو فقہاء ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ یہ بات تو سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے جنت بنی۔ اب بات کرتے ہیں اس شعر کے دوسرے مصرعے کی کہ دوزخ بنی تھانوی کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوزخ کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی انتہائی غلط جملہ ہے کہ ایک مسلمان، اور پھر مسلمان بھی کوئی ادنا درجہ کا نہیں، وہ مسلمان جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، جس نے سینکڑوں کتابیں لکھی، جس نے ہزاروں لوگوں کو راہ ہدایت پہ لایا، اس کو دوزخ کے ساتھ منسوب کر دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ پلے درجے کی حماقت ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں دوزخ کے بارے میں، تو قرآن کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کریم بتلا رہا ہے کہ دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنایا ہے، اور پھر دوزخ کا ایندھن بھی بتایا کہ دوزخ کا ایندھن وہ انسان ہے، وہ پتھر ہیں۔ دوزخ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی جگہ ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے، اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے وہ جنت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اگر حضرت تھانوی کے لیے دوزخ بنی تو پھر بتائیے کہ فرعون کہاں ہوگا، شداد کہاں ہوگا، قارون کہاں ہوگا، حامان کہاں ہوگا، اور یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ مشرکین کے جو بڑے بڑے سردار جو بدر میں مارے گئے وہ کہاں ہوں گے، اور جو آج تک
غیر مسلم عیسائی مر گئے وہ کہاں ہوں گے؟ اب آخر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جنت اور دوزخ کس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی اور جنت اور دوزخ میں کون لوگ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کا ہر فرد وہ جنت میں داخل ہوگا مگر وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، نیک عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے انکار کر دیا، یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ جنت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے، اور دوزخ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ اس طرح کے کلمات جہاں کہیں بھی سٹیج پہ یا سٹیج کے علاوہ پڑھے جا رہے ہوں، کہے جا رہے ہوں، تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ایکشن لیں، اور اگر سننے والے آرام سے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو یاد رکھیے جتنا گناہ پڑھنے والوں کو ہے اتنا ہی سننے والوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ